موبائل کا ریچارج جو ہے خرید کے کرتے تھے. میں حیران تھا، یا اللہ جس قوم کو لقمے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ موبائل ریچارج کرنے کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں، وہ نشہ خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں. اور باضابطہ ہمارے محلوں کے اندر اللہ اکبر وہ لوگ جنہیں انسانیت سے کوئی محبت نہیں ہے، جنہیں انسانیت سے کوئی پیار نہیں ہے، جنہیں انسانیت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ درندے، بدترین درندے جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، جن کے لیے دولت ہی سب کچھ ہے، جن کے لیے مال ہی سب کچھ ہے. کوئی بھنگ بیچ رہا ہے، کوئی چرس بیچ رہا ہے، کوئی گانجا بیچ رہا ہے، کوئی انجیکشن بیچ رہا ہے، کوئی نشیلی دوائیں بیچ رہا ہے. مالدار بننے کے چکر میں، شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں موت بیچ رہے ہیں یہ لوگ. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہم تمہارے بھی دشمن نہیں ہیں، لیکن دوسروں کے بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے مالدار بننے والوں، ذرا تصور تو کرو جب کسی ماں کا بیٹا تیری بیچی ہوئی دوا سے لڑکھڑاتا ہوگا تو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جیسے تو کسی کے بیٹے کو نشے کی دوا دے کر کے اس کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہا ہے، اگر اسی کی جگہ تیرا بچہ ہوتا تو تیرے دل پہ کیا گزرتی، اسی کی جگہ تیرا پوتا ہوتا تو تیرے دل پہ کیا گزرتی. او نشے کی چیزیں بیچ کر کے قوم کے جوانوں کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے والوں، یاد کرو ایک دن اللہ کی عدالت ہوگی، خدا کی عدالت ہوگی، تمہیں بھی مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے. کس کی دولت قبر میں گئی؟ جو تمہاری دولت قبر میں جائے گی. حلال کمانے والے اپنی دولت ساتھ نہ لے جا سکے، تم موت بیچ کر کے، تم لوگوں کو موت کے منہ میں ڈھکیل کر کے یہ حرام کی کمائی کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ تم ساتھ نہیں لے جاؤ گے. ہمیں تم سے ہمدردی ہے. شراب بیچ کر دولت کمانے والوں، بھنگ بیچ کر دولت کمانے والوں، نشے کی دوائیں بیچ کر کے دولت کمانے والوں، جب اسی حرام جو ہے وہ روپیوں کے کفن میں تم کو لپیٹا جائے گا تو وہ کفن نہیں ہوگا بلکہ جہنم کی آگ ہوگی. اللہ اکبر. دوسروں کی خوشی چھیننے والوں، جو دوسروں کی خوشی چھینتا ہے، قدرت کبھی اس کو تبسم عطا نہیں کرتی، قدرت کبھی اس کو خوشیاں عطا نہیں کرتی. ارے نادان، تمہیں دولت ہی کمانا ہے تو موت بیچ کر دولت کیوں کما رہے ہو؟ دولت تو لوگ ناچ کر بھی کما لیتے ہیں، دولت تو لوگ جسم بیچ کر بھی کما لیتے ہیں. اگر تمہیں دولت سے اتنا ہی پیار ہے تو سنو، انسان کی زندگی تو فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، لیکن تم اپنے حرام دولت کے اس روپیے سے نرم گدے تو خرید سکتے ہو، لیکن سکون کی نیند کبھی خرید نہیں سکتے. قوم کو بے چینی بیچنے والوں، اللہ تمہیں کبھی سکون نہیں دے گا. اگر اس طبقے تک میری بات پہنچ رہی ہے جو نشاور چیزیں ہمارے معاشرے میں بیچ رہے ہیں اور قوم کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں، خدا کے لیے توبہ کر لو. اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو. اس لیے کہ روزی دینے کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے، میرے رب نے کیا ہے. ارے پیٹ بھر روٹی تو اللہ کتے تک بھی پہنچا دیتا ہے، چڑیوں تک بھی پہنچا دیتا ہے. جس خدا نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بھوکا نہیں رکھا، وہ خدا دنیا میں کیا بھوکا رکھے گا؟ لیکن موت کیوں بیچ رہے ہو؟ لوگوں کو تباہ کیوں کر رہے ہو؟ میری گزارش ہے، اللہ اکبر، اس طبقے سے اگر آواز پہنچ رہی ہے، علماء، مشائخ، مسجد کے امام آپ کے بھی دشمن نہیں ہیں. دشمن وہ نہیں ہوتا جو نشتر لگاتا ہے، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ہم آپ کی آخرت کی بھلے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر ایسا طبقہ نہیں سدھرتا تو مالیگاؤں کے غیور مسلمانوں، ان علماء کی موجودگی میں ہم اپنی عزت و ذلت کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ زہریلی دوائیں بیچنے والا طبقہ نہیں سدھرتا، آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، نہ ان کو شادیوں میں مدعو کریں، نہ ان کی شادیوں میں جائیں، نہ ان کو میت میں آنے دیں، نہ ان کی میتوں کو کاندھا دیں، نہ وہ بیمار پڑے تو دیکھنے جائیں، نہ وہ آئے تو انہیں بیٹھنے کے لیے کہیں. ان کو اتنا ذلیل کر دو معاشرے میں تاکہ ان کا سانس لینا
دشوار ہو جائے، انشاءاللہ ہمارے شہر میں انقلاب آئے گا۔ اور اگر شہر کے لوگ ایسے ہی لائی لپیٹی کرتے رہے تو ایک دن وہ آئے گا، ابھی تو دوسروں کا بچہ نشہ کر رہا ہے، ابھی تو دوسرے کا پوتا نشہ کر رہا ہے، ابھی تو دوسرے کا داماد نشہ کر رہا ہے، اگر اس پہ روک نہیں لگا، دوسروں کے گھر کو جلتا دیکھنے والوں، جب پڑوس میں آگ لگتی ہے تو خود کے گھر میں آگ پہنچنے کو زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر پڑوسی کا بچہ نشہ کر رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخن لے لو، اب بھی کھڑے ہو جاؤ نشے کے خلاف، پورا شہر کھڑے ہو جائے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے گنبد و مینار کے میرے شہر مالیگاؤں میں اتنی غیرت پیدا کی ہے کہ جب یہ شہر کسی تحریک کو لے کر کے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو پھر وہ تحریک ہمیشہ کے لیے کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، بالخصوص شہر کا سیاستداں طبقہ یہاں موجود ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سوشل بائیکاٹ میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ شہر کا مذہبی طبقہ جو مسجد کے امام ہیں، ان کے یہاں نکاح پڑھانے نہ جائیں، ان کے یہاں جنازہ پڑھانے نہ جائیں۔ کیا ہوگا؟ جب ان کی میت سسکتی پڑی رہے گی تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے، مجرموں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، اسلام محبتوں کا مذہب ہے، لیکن اگر سدھارنے کے لیے کوئی باپ اپنے بچے کو تماچا مارے تو اس باپ کو ظالم نہیں کہتے، بلکہ تماچا تربیت کا حصہ ہے۔ تو جہاں تماچا فساد کے لیے مارا جائے ہم اس تماچے کی مخالفت کرتے ہیں، جہاں تماچا مستقبل کو سنوارنے کے لیے مارا جائے ہم اس تماچے کو سلام کرتے ہیں۔ آپ میں کے بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے تماچے کھائے ہیں، لیکن کوئی پروفیسر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی عالم بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی قوم کا معمار بنا۔ کس نے بنایا؟ محبتوں نے نہیں، اس تماچے نے بنایا۔ تو اگر کوئی تماچا کسی کو معمار بناتا ہے تو ہم اس تماچے کو مٹھائیوں سے زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں تاکہ قوم کو سدھارا جائے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات، اگر آپ زیادہ بات نہیں کرنا، اگر آپ نشہ کرتے ہیں، جو بھی کرتا ہے، مجھ سے لوگوں نے کہا حضرت نشہ کرنے والے تو آپ کے پروگرام میں آئیں گے نہیں۔ میں نے کہا بالکل نہیں آئیں گے۔ کہا پھر آپ سنائیں گے کس کو؟ میں نے کہا ویکسین کس چڑیا کا نام ہے؟ ویکسین کس چڑیا کا نام ہے؟ کورونا والوں کو ویکسین لگی یا جنہیں نہیں ہوا انہیں لگی؟ بھئی جنہیں نہیں ہوا انہیں لگی، اس لیے لگی کہ نہ ہو۔ تو قوم کو سنانا اس لیے ہے، جو جا چکے اللہ کرے وہ واپس آئے، لیکن جو نہیں گئے ان کے پیروں میں محبت رسول کی زنجیر ڈال دی جائے تاکہ پھر یہ نہ جا سکے اس طرف۔ آئیے، اگر آپ نشہ کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، آپ میں کا کوئی نشہ کرتا ہے، آپ کا دوست نشہ کرتا ہے، آپ کا کوئی ساتھی نشہ کرتا ہے، اس تک بات پہنچانے کے لیے سنیے، اسلام میں ہر نشہ حرام ہے۔ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا۔ اب ذرا یہاں سے احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کو سنیں۔ لوگ تو نشہ پرموٹ کر رہے ہیں ہماری بستیوں میں، لیکن اگر ہم کھڑے ہو جائیں نشے کے خلاف، انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث پہ نظر ہونی چاہیے۔ دھیان سے سنیں اور اپنے ذہن کی میموری میں اس کو سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، تاکہ آپ اپنے کسی دوست کو بتا سکیں، کسی بھائی کو بتا سکیں، اس کو سمجھا سکیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشے سے صحابہ کرام کے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دی تھی کہ جن پیالوں میں، جن جاموں میں شراب پی جاتی تھی، صحابہ کرام ان جاموں میں، ان پیالوں میں شربت اور دودھ بھی نہیں پیتے تھے، ان کو توڑ دیا تھا کہ اگر ہم اس میں دودھ اور شربت پیئیں گے تو پھر وہی پرانے دن لوگوں کو یاد آئیں گے۔ تو انہوں نے جن برتنوں سے وہ شراب پیتے تھے وہ برتن بھی حرام ہونے کے بعد توڑ دیا تھا۔ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر شراب ہو، اگر کوئی بندہ، کیا تاکید کے ساتھ بات کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اگر تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور یوم آخرت پہ تم ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس دسترخوان پہ شراب رکھی ہو تم اس دسترخوان پر کبھی مت بیٹھنا. یعنی تم شراب نہیں پی رہے ہو، شراب تم نہیں پی رہے ہو، دوسرے لوگ پی رہے ہیں، تمہارے دسترخوان والے، بازو والے، ایک ٹیبل سجائے کھانے کا، کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، آپ نہیں پی رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان تیرے دل میں موجود ہے، اگر تو اللہ رسول پر ایمان لایا ہے، تو جس دسترخوان پہ شراب موجود ہو تو نے وہ شراب نہیں پینا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اللہ اکبر شرابیوں کا انجام بیان کرتے ہیں، شرابیوں کا حال بیان کرتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شرابی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. یہ وہ تصور آخرت ہے جو ہر انسان کو اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے. یاد رکھنا دنیا کے اندر پاپ کر کے تم یوں ہی چھوٹ نہیں جاؤ گے، دنیا کے اندر جرائم کر کے یوں ہی تم آزاد نہیں کر دیے جاؤ گے. قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر تم نے پاپ اور بدی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. سن لو رات کی تاریکیوں میں نشہ کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی فلموں کے اندر ڈوبنے والوں، لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر جانے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، دن کان کھول کر کے سن لو خدا کی عدالت ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ دکھائے گا، ذرے برابر بدی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا. میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے کسی پڑوسی کی دیوار کھرچی ہوگی، تصور آخرت دیکھیں، قیامت کا دن دیکھیں، یہ نہیں کلمہ پڑھ کے صرف جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ کے رسول فرما رہے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اپنے پڑوسی کی دیوار کھرچی ہوگی تو تمہارے ناخن میں جو مٹی آئے گی، مٹی، وہ مٹی تم نے اس کی دیوار سے کیوں نکالی تھی، اس مٹی کا بھی اللہ تم سے حساب لے گا. جب پڑوسی کے دیوار کی مٹی کا بھی اللہ حساب لے گا تو جو لوگ قرضہ لے کر ہڑپ کر جا رہے ہیں، جو لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں، جو پڑوسی کی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، کہاں مٹی کا خرچنا، کہاں کسی کی بہن بیٹی پہ گندی نظر ڈالنا، وہ کیا جواب دے گے خدا کی عدالت میں؟ اور یاد رکھنا حساب آپ کو ڈائریکٹ اللہ کو دینا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. مالک یوم الدین ایک مقام پہ فرمایا سورۃ الفاتحہ میں اللہ تم سے حساب لے گا، خدا کی عدالت میں کھڑے رہو گے. مجھے تو یہاں پر ایک بات کرنی ہے، حیرت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر سے اللہ پورے قیامت میں صرف ایک سوال کرے گا. عیسیٰ پیغمبر سے اللہ ایک سوال کرے گا، صرف ایک سوال، تھوڑا دھیان سے سننا. ایک سوال، اے عیسیٰ کیا آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، خدا کے بیٹے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے ایک سوال کرے گا، وہ بھی ان کی برات کے لیے، عیسائیوں کے لگائے ہوئے الزام کے خاتمے اور برات کے لیے اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے قوم کو یہ کہا تھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ ایک سوال، صرف ایک سوال. تو وہ معصوم پیغمبر جو
कंवारी बतूल से पैदा हुए, अल्लाह के इस सवाल से इतना डर आप पर तारी हो जाएगा कि आपके हर बाल बाल से खून के फव्वारे फूटेंगे कि अल्लाह ने मुझसे एक सवाल कर लिया। मासूम पैगंबर से खुदा एक सवाल करे, वो भी इजहारे बरात के लिए, तो उन पर खुदा का खौफ इतना तारी होगा, उनके हर बाल से खून की फुहारें निकलेगी। मैं आपसे पूछता हूं, मासूम से वो सवाल कर ले, बेगुनाह से सवाल कर ले, बेखता से सवाल कर ले, तो उनके बाल बाल से खून की फुहारें निकले। आपसे पूछता हूं, ज़िना करने वालों, जब अल्लाह की अदालत में खड़े रहोगे तो मुंह क्या दिखाओगे? शराब पीने वालों, अल्लाह की अदालत में खड़े रहोगे तो मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह अकबर। लोगों की हक तलफी करने वालों, अल्लाह की अदालत में खड़े रहोगे तो मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब शराबी खुदा की अदालत में पहुंचेंगे, नशा करने वाले खुदा की अदालत में पहुंचेंगे, ये तुम्हारे मेरे नबी का फरमान है। किसी सियासी लीडर, किसी मौलवी मौलाना का कौल होता तो तुम हंस के उड़ा देते, लेकिन यह उस नबी का फरमान है जिसके कहने पर हम आंख बंद करके हर फरमान मानते हैं, जिसके कहने पे हमने खुदा को एक माना, जिसके कहने पे हमने कुरान को अल्लाह की किताब मानी, जिसके कहने पे हमने कयामत हश्र नश्र को माना। अब मेरी कौम के जवानों, जिसकी जात ईमान, जिसकी जात इस्लाम, जिसकी जात अल्लाह हो, तो अल्लाह अकबर, हमारे लिए खुदा के बाद सब कुछ है। बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती जो हमारे दरमियान तशरीफ लाई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इरशाद फरमाते, दिल के कानों से सुन ले, इंजेक्शन लेकर नशा करने वाले, कुत्ता गोलियां खा के नशा करने वाले, शराब के अल्लाह अकबर जाम पी के नशा करने वाले, नशे में डूब जाने वाले, अपने कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए नंगोआर बनने वाले जवान, अल्लाह करे किसी के कान तक ये बात पहुंच के दिल में उतर जाए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जब नशा करने वाले खुदा की अदालत में आएंगे, या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा, या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। यानी नशा करने वाले खुदा की अदालत में आएंगे, इंसानी शक्ल में नहीं आएंगे, वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर आएंगे, खिंजीर की शक्ल लेकर आएंगे। हाँ, अगर किसी को शराब के कड़वे घूंट ही से दिलचस्पी है, अगर किसी को नशे ही से दिलचस्पी है, उसका अंजाम सुन ले। अल्लाह अकबर। सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नशा करने वाले जब अल्लाह की अदालत में आएंगे, या तो उनका मुंह सूअर की तरह होगा, खिंजीर की तरह, या कुत्ते की तरह होगा, उसके बाद उनकी आंखों से खून बह रहा होगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, उनकी आंखों से खून बह रहा होगा। और अल्लाह अकबर, जिन आलात से वो नशा करते थे, मसलन जो इंजेक्शन से नशा करता था वो आला उसके हाथ में होगा, जो कटोरे से शराब पीता था वो कटोरा उसके हाथ में होगा, इसी तरीके से जो गोलियों से नशा करता था वो गोलियां उसके हाथ में होगी। ये हदीस पाक में आया है, जिससे नशा करता था वो शय उसके हाथ में होगी, वो आला उसके हाथ में होगा। यानी कि अदालत कुदरत में किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी, तुम ये खुद अपने गवाह साथ लेकर के जाओगे कि हम इससे नशा करते थे, और वो चीजें तुम्हारे हाथ में होगी। नशा करने वालों, वो चीजें तुम्हारे हाथ में होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके पूरे बदन पर जहन्नम के सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, और उसके दोनों हाथ जंजीरों में बंधे होंगे, और उसके दोनों पैरों में बेड़ियां होगी, और उसको घसीटा जाएगा, घसीट कर ले जाया जाएगा। और क्या होगा आप जानते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या अजाब है! चंद घूंट, कड़वे घूंट, चंद गोलियां, चंद इंजेक्शन, जिसके लिए चंद घंटों के लिए सुकून की तलाश में मेरा जवान नशा करता है। सुन लो, नशा टेंशन का हल नहीं, नशा बलाओं का हल नहीं, नशा बेरोजगारियों का हल नहीं, नशा तकलीफों का हल नहीं। वो लोग नामर्द हैं जो तकलीफों से मुंह छुपाते हैं, वो लोग सच्चे मर्द हैं जो तकलीफों से इंजॉय करते हैं। मेरे भाइयों, कौवा ना बनो, चिड़िया ना बनो, पतिंगे ना बनो, कबूतर ना बनो, बाज बनो, बाज। तू शाही है, परवाज है काम तेरा,
تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے. ڈاکٹر اقبال لاہور کا کلندر مسلم جوانوں کو جو ہے وہ تشبیہ دیتا ہے باز سے. باز کیا ہے؟ باز پرندوں کا سردار ہے. جب بادل آتے ہیں، بارش ہونے والی ہوتی ہے، کبوتر، پتنگے، کوے، چڑیا یہ سب اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں. لیکن جو باز ہوتا ہے، باز، اللہ اکبر، اس کا کوئی گھونسلہ ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے. بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اللہ اکبر، تم باز ہو. باز موسم سے گھبرا کر گھونسلوں میں گھسنے کی بجائے باز انجوائے کرتا ہے ماحول سے، موسم سے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے موسم بدلتے رہتے ہیں. اس لیے بدلنے والے موسم کے خوف سے اپنے آپ کو تبدیل مت کرو. موسم بدل دو. اگر تکلیف ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نشہ کرتے ہیں بھوکمری کی وجہ سے. ہم کوئی تائید نہیں کر سکتے آپ کی. اگر بھوک ہے تو تمہارے نبی نے، ہمارے نبی نے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ کبھی سوچا؟ اگر وہ نبی چاہتے تو ان کے گھر میں روزانہ جنت سے کھانا آتا. لیکن انہوں نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ تاکہ تم غربت سے گھبرا نہ جاؤ. جب تمہیں بھوک ہو تو تم اپنے نبی کی بھوک اور فاقہ کشی کو یاد کر لو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. بکری کا دودھ اور کھجور اور پانی، اس پہ رسول اللہ گزارا کرتے تھے. کیوں؟ امت کی رہنمائی کے لیے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے دوستوں کے پاس آئی فون ہے تو آپ کے پاس بھی آئی فون ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے دوستوں کے پاس قیمتی بائک ہے، آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے. آج کل کے بچے کہتے ہیں دوست کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس نہیں تو میں کیا کروں؟ اور چوری کر کے چور کیوں بنتا ہے؟ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو تو اپنا اخلاق اتنا بلند کر لے کہ اہل دولت کے احسان تلے تو دبا نہ ہو، بلکہ تیرے اخلاق کے تلے اہلیان دولت دبے ہوں. اور یہ چیز آپ نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں. بڑے بڑے صحابہ مالدار. عبد الرحمن ابن عوف سونا اتنا تقسیم کیا اللہ کی راہ میں. بعد میں جب آپ کی وراثت تقسیم ہوئی تو پھاوڑے کے ذریعے سے سونا نکالا گیا. اتنے مالدار تھے. صدیق اکبر مالدار تھے، فاروق اعظم مالدار تھے، عثمان غنی مالدار تھے. لیکن کوئی مجھے بتا دے ان مالداروں کے احسانات رسول اللہ پر ہوں، ان کی ذات پر نہیں، بلکہ حضور کے اخلاق کی بلندیوں نے ان سارے مالداروں کو اپنے احسان تلے دبا دیا تھا. کوئی حضور سے بلند نہ ہو سکا. یہ ہمیں کردار کی بلندی دی گئی، اخلاق کی بلندی. حالانکہ وہ رسول تھے، ہم اتنی بلندی پہ نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم ہم ان کو فالو تو کر سکتے ہیں.